السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل کے جوان بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ رضائے الہی سے وفات پا چکے ہیں، لیکن ہمارے سوشل میڈیا پر بہت سارے بہن بھائیوں نے اس کو ایک مذاق بنا لیا ہے اور اپنے ویوز اور لائکس بڑھانے کے لیے مختلف قسم کی من گھڑت کہانیاں سنا رہے ہیں، جس سے مولانا طارق جمیل بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اور اس کا ذکر وہ اپنی اس بیان میں کر رہے ہیں۔ آئیے لوگوں سنتے نے ہیں وہ کیا تعزیت کہتے کی، ہیں۔ لیکن اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا۔ میں ایک جوان بیٹے کی میت اٹھا رہا ہوں اور اس کو قبر میں اتار رہا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ کیا کیا میرے ملک کے انسانیت ہی بھول گیا ہے، اسلام کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے۔ اسلام تو آتا ہے جب نبی کی زندگی سامنے ہوتی ہے، تو کوئی خوابوں پہ تبصرے کر رہا ہے اور کوئی میرے اوپر تنقید کر رہا ہے، کوئی میرے بیٹے کو کہہ رہا ہے مولوی کے بیٹے نے خودکشی کر لی، تو بتاؤ میرے اوپر کیا گزری ہوگی اس سے۔ حضرت عمر ابن ابسہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ ایک گل غور نال سنیں، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ اب یہاں حال یہ ہے کہ دنیا دار ہوں، دین دار ہوں، علماء ہوں، ان کی زبانوں سے الفاظ نہیں نکلتے، ان کی زبانوں سے آگ نکلتی ہے، ان کی زبانیں آگ برساتی ہیں۔ تو جب زبان آگ برسائے گی تو دل نفرت سے بھرا ہوگا، لیکن میں نے کہا یا اللہ، میں نے تو اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی وجہ سے کبھی کسی سے نفرت نہیں کروں گا، کسی سے بغض نہیں رکھوں گا، کسی سے قطع تعلق نہیں کروں گا۔ آج مجھے یہ وعدہ پورا کرنے میں زور لگانا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف مجھے اپنے بیٹے کی لاش نظر آتی ہے، ایک طرف ان نادانوں کے تبصرے نظر آتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا، اور اتنی جھوٹی خبریں، اتنی جھوٹی خبریں، اتنی جھوٹی، زخم پہ مرہم لگاتے ہیں یا نمک چھڑکتے ہیں، اور وہ اسلام سمجھ کے کر رہے ہیں۔ میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا بیان کیتا سوں، کوئی کہہ رہا ہے بیان کرنے والا کوئی جھوٹا ہے ہی، کوئی کہہ رہا ہے قرآن خوانی کیوں کیتی سوں۔ تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ویسے بھی کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ دیا کرو۔ چہ جائے کہ ایک جوان بیٹے کی موت کا غم لیے ایک زندہ لاش پھر رہی ہو اور اس کو پتھر مارے جائیں اور اس پر اپنے غصے کو نکالا جائے، بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے درد کی بات ہے۔ یہ ہماری قوم کی گراوٹ کی انتہا ہے، گراوٹ کی میں تو اس وقت پاگل تھا جہاں سے مجھے کسی نے جھوٹا خواب بھی سنایا تو میں نے تسلی لی کہ شکر ہے میرا بیٹا، جوان بیٹے کو اللہ نہ تنوں اٹھاون دے ویلا وکھاوے، اللہ تنوں اٹھاون دا ویلا نہ وکھاوے۔ تو جو تار سے نکلی ہے وہ تو ان سب نے سنی ہے، جو ساز پہ بھی گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ یہ تو وہی جانتا ہے جس پہ یہ صدمہ گزرتا ہے، وہی جانتا ہے جس کا جگر ٹوٹے ٹوٹے ہوتا ہے۔ اوروں کو کیا پتا کہ اولاد، جوان اولاد کا
وہ میرا بچہ یہ اتنا نیک تھا، کبھی غیبت نہیں کرتا، کبھی غیبت نہیں کرتا، کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا، کسی کی غیبت کرنے نہیں دیتا تھا، کسی کی برائی کرنے نہیں دیتا تھا۔ یعنی اس کی آپ بات سنو کہ یا اللہ جن جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اس میں جتنا میرا حصہ لوٹا ہے میں نے سب کو معاف کیا۔ ایسے اخلاق والا بچہ میرا۔ ناظرین، آپ نے مولانا طارق جمیل کا بیان سنا۔ بہت ہی تکلیف دہ بیان ہے ایک باپ کے لیے جس نے اپنی اولاد کو کھو دیا۔ خدا را اس حادثے کو اپنے لیے فائدہ مند مت بنائیں اور ایسے جھوٹے بیان مت دیں جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ اس دکھ کے وقت، اس غم کے وقت ہمیں ان کا سہارا بننا چاہیے۔ ہمیں ان کے لیے ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے ان کا دکھ کم ہو۔ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل اور ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔